یاد کو پورا کرنے والی ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے کامل علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ایک انسان کبھی کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت دلوں میں قائم ہو جائے گی تو پھر 5 وقت نمازوں کی طرف توجہ بھی رہے گی، خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی توجہ، دعاؤں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے پر خدا تعالیٰ کے اس بڑھتے ہوئے تعلق کی وجہ سے یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا، بلکہ اس میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تمام دعاؤں کی کنجی ہے، نماز ہی وہ اصل ہے، وہ اصل دعا ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور بندے کا خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق جوڑتی ہے۔ بس نمازوں کو سنوار کر اور وقت پر پڑھنے کی قرآنی تعلیم بھی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر خاص طور پر زور دیا ہے اپنی امت کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پر بہت زور دیا۔ بس جب انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو حقوق اللہ ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ انقلاب تم اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر اس غلبے میں تم بھی حصہ دار بن جاؤ گے جو مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے مقدر ہے، اس کا مقدر ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمانا ہے، لیکن ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار تو یہ باتیں ہیں جو اگر تم ان باتوں کو اختیار کر لو تو غلبے میں تم بھی حصہ دار بن جاؤ گے، ورنہ نام کے احمدی تو ہو لیکن عملی احمدی نہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو وہ عملی احمدی بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلبے کی مہم کا حصہ بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس غلبے کی بشارات دی ہوئی ہیں بے شمار جگہ پر، اور ہر دن جو جماعت پر چڑھتا ہے ہم ان بشارات کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ جس شدت سے جماعت کی مخالفت کی جا رہی ہے، اگر یہ کسی انسان کا کام ہوتا تو ایک قدم بھی آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی زندہ رہنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس لیے تمام روکوں، تمام مخالفتوں کے باوجود جماعت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہامات کے ذریعے اس ترقی کی بشارتیں دی تھیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارات بالکل حق ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا مقدر یقیناً غلبہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے تو ماننے والوں پر بھی بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان پر بھی کچھ فرائض لاگو ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یقیناً یہ کام خدا تعالیٰ ہی کر رہا ہے، اور آج کل اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے MTA کو اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے زمین کے کناروں تک پہنچے، حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ پیغام جو ہے یہ زمین کے کناروں تک پہنچے، MTA اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم MTA کی مشینیں لگا کر آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، کوئی پروگرام نہ بنے، کسی قسم کی ریکارڈنگ نہ ہو، مختلف تبلیغی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، تو جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے اس کا استعمال نہ کر کے ہم اپنے آپ کو اسے محروم کر رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے۔ جو لٹریچر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہیا فرمایا ہے اس سے استفادہ کر کے اگر آگے نہیں پہنچاتے، اس کو پھیلاتے نہیں، تو ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے ہوں گے اور پھر گناہ گار بن رہے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو کرنے ہیں، ہمارے سے نہیں تو کسی اور ذریعے سے کروا دے گا، لیکن ہم اگر ان رضائے کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم گناہ گار ہیں۔ دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی یا اس کی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بعد سب کام چھوڑ دیے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون پیارا اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے مغلوب ہونے کی بشارت دی تو آپ کے صحابہ کو کوشش بھی کرنی پڑی، قربانیاں بھی دینی پڑی۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان کو کچلنا چاہا تو دنیا کی نظر میں بظاہر حقیر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، جو توبہ استغفار کرنے والے تھے، جو نمازوں کو اس خوبصورتی سے ادا کرنے والے تھے کہ ان پر اشک آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں بٹھائے ہوئے تھے، کوئی دنیاوی شان و شوکت اور بادشاہوں کی جاہ و حشمت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، ان کی حکومتوں کو پاش پاش کر دیا، محنت کی، قربانیاں کی، تب یہ کچھ حاصل ہوا۔ یہ یقین اور ایمان تھا کہ جس نے ان میں یہ ایمانی مضبوطی پیدا کی کہ بے شک دنیاوی جاہ و حشمت اور طاقتیں ان لوگوں کے پاس ہیں، ان بادشاہوں کے پاس ہیں، کثرت تعداد ہے ان کی، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ ملنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ بس انہوں نے جو پیش گوئی تو جو پوری ہونی تھی ہوئی، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ سے پوری ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ بس یہی حالت آج ہماری ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے یقیناً پورے ہونے ہیں۔ اگر ہم ان وعدوں کو پورا کرنے میں
اپنی حقیقی کوشش شامل کر لیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں تو ہم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے. ہر احمدی کو، ہر کارکن کو اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض پیش گوئیاں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بے شمار پیش گوئیاں ہیں، وعدے ہیں. تذکرۃ الشہادتین